بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے حج کے حوالے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، جامعہ حکوم الامت کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جامعہ حکوم الامت کی طرف سے آپ کو اس طرح کی خدمات پیش کی جاتی رہیں گی، آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس میں ہمیں آپ مشاورت بھی دیتے رہیں، اچھے اچھے مشورے دیتے رہیں۔ اور بہت سارے حضرات الحمدللہ مشورے دے بھی رہے ہیں اور بڑے مفید باتیں ہیں، مشورے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں، سنیں اور کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں ہو مشاورت مشورے میں آپ ضرور ہمیں جو ہے نا بتائیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اور بہتر بنا سکیں۔ محترم ناظرین، آج کے مجلس میں جو ہے نا ہم عمرہ اور حج کے جو عملی طریقہ ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب عمرہ میں نے کرنا ہے تو عملی طور پہ میں نے کیا کام کرنا ہے؟ باقی ساری باتیں آپ خدمت میں عرض ہو چکی ہیں، اب یہ مختصر یہ باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب آپ عمرے کی نیت سے مثال کے طور پہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے صفائی کرنی ہے۔ صفائی سے مراد یہ ہے کہ اپنے زیر بغل زیر ناف صاف صفائی کرنی ہے، اپنے ناخن کی صفائی کرنی ہے، اپنے بالوں کو سنوارنا ہے، یہ صفائی مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرتے وقت آپ نے احرام کی نیت سے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ گھر سے احرام باندھے، آپ کی مرضی، یا گھر سے کپڑے پہن کے چلے جائیں اور احرام جا کے ایئرپورٹ سے باندھیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، یہاں سے باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ گھر سے کپڑے پہن کے جائیں، احرام اپنے ہینڈ کیری چھوٹے بیگ میں لے لیں اور وہاں پہنچ کے پھر آپ کپڑے اتار کے احرام کی چادریں باندھ لیں۔ اب آپ کی احرام کی دو چادریں ہوں گی، ایک نیچے باندھ لیں گے، اوپر اوڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اب چادر کو جو آپ اوڑھیں گے سر پہ رکھیں گے پہلے، اور وہیں پھر مسجد جو بنی ہوئی ایئرپورٹ میں وہاں 2 رکعت میں پھر آپ احرام کی نیت سے ادا کریں۔ احرام کی نیت سے 2 رکعت میں پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد، یہ پڑھیں، سر ڈھانپ کے پڑھیں کیونکہ ابھی آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے نماز سے، سلام پھیرتے ہی اب آپ نے سر سے کپڑا ہٹانا ہے، سر اور چہرے کو کھول دینے ہیں مرد حضرات نے۔ پھر آپ نے اس کے بعد نیت کرنی ہے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ 3 چیزیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں احرام باندھنا یا عمرے کی نیت کرنا۔ احرام کی چادریں، اس کے بعد عمرے کی نیت، اس کے بعد تلبیہ 3 دفعہ مکمل طور پہ پڑھنا۔ ان 3 چیزوں کو کہتے ہیں عمرے کی نیت کرنا یا احرام باندھنا۔ بہرحال عمرے کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب آپ نے درود شریف پڑھ کے دعا مانگی ہے، اور خاص طور پہ ایک دعا جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، وہ یہ تھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ تجھ سے میں تیری رضا اور جنت کا طلبگار ہوں، عطا فرما۔ اللہ تیری ناراضگی، تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں کہ پناہ عطا فرما۔ اس طرح دعا کر کے آپ نے اس کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے جہاز پہ آپ بیٹھ جائیں گے، جہاز سے آپ جدہ اتر جائیں، جدہ سے آپ وہاں سے کلیئرنس ہو جائے گی تو آپ مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچے گے، اپنے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھیں، وہاں اگر آپ کو ضرورت محسوس کریں تو سادہ پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے، صابن شیمپو وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، غسل کر لیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا حرم میں آ جائیں گے۔ جب حرم میں پہنچیں گے تو اب آپ نے حرم میں مسجد میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھنی ہے۔ دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہو جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں اور نظریں نیچے رکھیں، اور نظر نیچے رکھتے ہوئے چلتے جائیں۔ جب سیڑھیاں آئیں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیڑھیاں بھی اتر جائیں۔ سیڑھیاں جب اتر جائیں تو پھر سیڑھیوں کے سامنے سے ہٹ کے دائیں بائیں تھوڑے سے ہو جائیں، اور صف کی نیچے سے زمینی طور پہ نا صف کی لکیریں بنی ہوگی تو صف کی سیدھ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ سیدھ میں کھڑے ہو کے پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف نظر اٹھانی ہے، اور یہ پہلی نظر ہے، پہلی نظر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے پہلی نظر اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا دعا کرنی ہے، اس وقت جو بھی دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سوچ لیں وہ دعائیں، سوچ کے پھر آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی جامع دعا یہ ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی
آپ سے جو رحمتیں برکتیں خیریں مانگی ہیں وہ مانگتا ہوں عطا فرما، جن شروع فتن سے پناہ مانگی ہے ان سے مجھے پناہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر چھوٹی تو دعا مانگ لیں، یا اللہ اس مقدس جگہ پہ، اس پاکیزہ جگہ پہ، یا اللہ اس مقدس دھرتی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین پسندیدہ بندوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ تو نے ان پر جو جو رحمتیں نازل فرمائی، جو انوار و برکات ان کو عطا فرمائے، وہ رحمتیں برکتیں انوار مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس طرح جامع دعا کر کے پھر آپ نے جو ہے بیت اللہ سے نظریں نیچے کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا عمرہ شروع کرنا ہے۔ آپ عمرہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ عمرہ میں پہلا کام طواف کرنا ہے، دوسرا کام سعی کرنا ہے۔ جو پہلا کام ہے طواف، اس سے پہلے آپ نے 4-5 کام کرنے ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی ہے، یاد کر لینی ہے۔ جب آپ نے بیت اللہ کی زیارت کر لی، دیدار کر لیا، دعا کر لی، اس سے فارغ ہو گئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے نا تو آپ نے یوں اس شکل میں بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کی معبودیت، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تلبیہ بند کر دیں گے، کیونکہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک میں حاضر مولا میں حاضر، تو یہ پڑھتے پڑھتے اب ماشاءاللہ بیت اللہ شریف کے بالکل عملی طور پر سامنے پہنچ چکے ہیں، بیت اللہ آ گیا، حاضر ہو گئے، اب اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تلبیہ پر۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو آپ نے چادر اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی تو اب دایاں کندھا کھول لیں، کپڑا دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں، اس کو استوا عربی میں کہتے ہیں، دایاں کندھا کھول لیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے اب آپ بیت اللہ کے بیت اللہ کی وہ کنارہ جس کو حجر اسود کہتے ہیں اس کے سیدھ میں آ جائیں، اس کی سیدھ میں ایسے آئیں کہ جو حجر اسود کا کونا ہے وہ آپ کے دائیں کاندھے کے سامنے ہو، یوں اس طرح بالکل اس طرح سیدھ آپ کے دائیں۔ اس وقت آپ تیسرا کام کریں، یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایک قدم تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو بالکل آپ کا سینہ حضرت کے سیدھ میں آ جائے گا۔ اس وقت آپ پہلے تکبیر کہیں گے، اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آج چھوڑ دیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں حجر اسود کے سامنے استلام کی نیت سے، یوں جیسے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے ہیں، دور سے یوں اشارہ کیا، اس کے بعد وہ ہاتھ لگ گئے تو اب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں۔ تو یہ کام ضروری ہے، یعنی دعا کرنے کے بعد پہلے تلبیہ بند کریں گے، دوسرا کندھا کھولیں گے، تیسرا کام نیت کریں گے، چوتھا کام استقبال قبلہ، تکبیر، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کانوں تک، اور پھر استلام حجر اسود کا بوسہ۔ تو یہ کام کر کے چھٹا کام یہ ہے کہ اب آپ بیت اللہ سے رخ موڑ لیں، اب آپ طواف شروع کر دیں۔ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، دعائیں مانگنی ہیں، بات چیت نہیں کرنی، اور باوضو طواف کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، اللہ کو یہ چال متکبرانہ تھوڑا سا پسند ہے پہلے 3 چکروں میں، باقی کندھا جو ہے وہ 7 چکروں میں کھلا رہے گا۔ تو ہر چکر میں جب آپ گھومیں گے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ہر چکر میں دعائیں کرتے کرتے جب رکن یمانی کی سیدھ میں آئیں گے جو حضرت سے پہلا کونا ہے اس سیدھ پہ آئیں گے تو اب آپ باقی دعائیں چھوڑ دیں، آپ ایک ہی دعا اللہ سے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی کہنا چاہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ سے جہنم کی آگ کی پناہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ربنا آتنا آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے۔ یہ مطلب ہر چکر میں ایک ہی دعا، باقی چکروں میں مختلف دعائیں، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں ہر چکر میں ایک ہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا۔ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، پھر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اس وقت اس کے علاوہ نہیں، اس وقت منہ کریں اور پھر حجر اسود کا یوں بوسہ دیں، دونوں ہاتھوں سے یہ خاص بوسہ دیں، پھر دوسرا چکر، تیسرا چکر، اس طرح 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ 7 چکر پورے کر کے 8واں حجر اسود کا استلام لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ مقام ابراہیم پہ چلے جائیں، 2 رکعت واجب طواف پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، پھر ملتزم کی دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد پھر آپ زمزم پینے کے لیے زمزم پینے چلے جائیں۔ تو زمزم پہ جا کے نا خوب پانی پیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق تھوڑا پیتا ہے، مومن تو پیٹ بھر کے پیتا ہے، تو اس لیے خوب ذوق سے شوق سے پانی پیئے اور اپنے اوپر برکت کے لیے ڈالیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل
الحمدللہ، یا اللہ علم نافع عطا فرما، رزق کی حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما، ہر بیماری کی شفا عطا فرما، اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں۔ اور ایک مسئلے کی وضاحت سمجھ لیں طواف کے حوالے سے کہ طواف باوضو ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ طواف کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو وہ طواف آپ آگے جاری نہیں رکھ سکتے، فوراً وہیں روک دیں۔ باقی مسئلے کے اعتبار سمجھ لیں، پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پہلے 4 چکروں میں اگر طواف کے پہلے 4 چکروں میں اگر وضو ٹوٹے گا تو آپ وہیں طواف روک لیں، جا کے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آ کے پھر زیرو سے دوبارہ حجر اسود سے پہلا چکر شروع کریں گے۔ یہ 2 3 4 جو چکر میں یہ سارے ختم، زیرو ہو جائیں گے۔ ہاں اگر 5ویں میں، 6ٹھے میں، 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے تو آپ اسی چکر کو چھوڑ دیں، جائیں وضو کریں اور وہی چکر دوبارہ سے آپ شروع کر دیں، وہی چکر دوبارہ 5واں ٹوٹا ہے 5واں دوبارہ شروع کر دیں، 6ٹھے میں ٹوٹا ہے 6ٹھا دوبارہ شروع کر دیں۔ تو اس طرح ہاں اگر صحیح کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کوئی نہیں، وضو سہولت سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو بغیر وضو بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ طواف کا طریقہ۔ اب اس سے زمزم پینے کے بعد آپ نے اب صحیح کی طرف جانا ہے۔ صحیح کی طرف جاتے ہوئے صحیح کے قریب جب پہنچیں گے، صفا کی پہاڑی کے قریب پہنچیں گے تو وہاں گرین لائٹ کی آپ کو نشانی نظر آئے گی جو ہے حجر اسود کی سیٹ میں ہے۔ آپ پھر ایک دفعہ رکیں، بیت اللہ کی طرف منہ کریں، حجر اسود کا بوسہ لیں۔ ٹوٹل یہ ہو گئے 9 استلام، 8 استلام جو ہے طواف کے دوران ہو گئے تھے، اور 9واں استلام جو ہے یہ جب آپ صفا کی پہاڑی پہ جا رہے ہوں گے تو راستے میں 9 استلام مکمل کر کے صفا کی پہاڑی پہ جائیں گے، وہاں بیت اللہ کی طرح منہ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے، تیسرا چوتھا کلمہ پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد نیت کریے، اللہ صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، دعا کر کے نیت کر کے آپ صفا سے مروہ کی طرف چل پڑیں۔ صفا سے مروہ جاتے ہوئے راستے میں گرین پٹی آئے گی، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ جب وہ گرین پٹی آئے گی، عورتیں تو اپنے روٹین میں چلیں گی، عورتوں کو بھاگنے کی اجازت نہیں، عورتوں کی طرف سے حضرت ہاجرہ صحیح کر چکی ہیں، اب عورتوں کو صحیح کرنے کی، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں روٹین میں عام قدموں سے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی رہیں گی، لیکن مرد حضرات اس میلین اخضرین میں تھوڑا سا دوڑیں گے۔ لیکن دوڑنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل یکدم دوڑ پڑتے ہیں جیسے کوئی جو ہے نا یہاں کوئی وہ دوڑنے کا کوئی مقابلہ شاید لگ گیا، ایسا نہیں کریں، ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، مگر شکل صحیح کی ہو، دوڑنے کی ہو، اس طرح چھوٹے قدموں سے دوڑتے ہوئے جب اینڈ آئے تو پھر قدم روک لیں، اور اس دوران آپ نے جو میلان اخضرین میں دعا پڑھنی ہے، وضو کی سنت ہے، وہ ہے رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ زیادہ یاد نہ ہو تو اتنا اپنی زبان میں مانگیے، اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ 12 اس کے بعد پھر آپ مروہ پہنچ جائیں گے، مروہ پہنچ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دعا کر لیں، پھر اس کے بعد مروہ سے واپس صفا آئیں گے تو اسی طرح آنا ہے، میلین اخضرین میں اسی طرح بھاگنا ہے، پھر صفا پہنچ کے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دعا کر لی ہے، صفا پہ بھی دعا، مروہ پہ بھی دعا، آتے میں جاتے میں ہر دفعہ دعا، اور صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، جانا ایک چکر، واپسی دوسرا۔ تو اس ترتیب سے مروہ پہ آپ کے 7 چکر الحمدللہ پورے ہو جائیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ حرم میں آئیں، 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں، اور اس کے بعد باہر جا کے اپنے سر کے بال منڈوا لیں یا قصر کروا لیں، جو اللہ کا حکم ہے، سنت اور شریعت کا طریقہ ہے، اس کے مطابق سر منڈوانے کے بعد اب آپ کے اوپر آپ کا عمرہ بھی مکمل، اور اس کے بعد جو احرام کی پابندیاں تھیں کہ آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، میوے تعلقات حرام تھے، جو پابندیاں تھی یہ ساری خوشبو لگانے کی وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ نہائیں دھوئیں، سادہ کپڑے پہنیں، اور اس کے بعد نفلی طواف کرتے رہیں اور حرم کی عبادات میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔